رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میں یزم لی ما بین فخذی وما بین خدی عزم اللہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی عزت کی گارنٹی دے میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت کرے، نمبر 2 جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے میں نبی اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس لیے بطور خاص یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد عورت سب کے لیے زبان کی حفاظت اور اپنی عزت کی حفاظت، عفت، پاک دامنی اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں وہ اسباب بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے عفت تباہ ہوتی ہے، عزت تباہ ہوتی ہے، گناہ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ گناہوں کے ماحول سے دور رہنا چاہیے، گناہ کے ماحول سے بچنا چاہیے، اور ایسے ماحول سے کنارہ کشی کریں کہ جو ماحول گناہوں کا ہے۔ بہرحال زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بس اوقات نفل پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، عبادات بہت زیادہ کر لیتے ہیں، اور اپنے زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے سارا کچھ تباہ کر بیٹھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ایک مرتبہ کہ بتاؤ غریب کون ہے؟ یا رسول اللہ جس کے بعد درہم دنانیر پیسے نہ وہ غریب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، غریب وہ ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ کے پاس اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نیکیاں ہوں، نیک اعمال، اور اس نے لوگوں کے حق ادا کرنے ہوں۔ ایک آدمی اپنا حق مانگتا ہے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے نیک اعمال کے، نیک عمل دے دیا۔ دوسرے نے حق مانگا، اس کو نیک عمل دے دیا۔ تیسرے نے حق مانگا، اس کو نیک عمل دے دیا۔ جتنے نیک اعمال دنیا میں کیے تھے وہ جن کا حق تھا ان کو دے دیے۔ اب حق مانگنے والے باقی ہیں اور نیک اعمال موجود نہیں۔ ایک شخص آ کے حق مانگتا ہے، اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہے، اللہ اس حق والے کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے۔ تو آپ نے فرمایا غریب شخص ہے، دنیا میں نیک اعمال بھی کرتا رہا لیکن لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، گالی دے دی، غیبت کر لی، چغل خوری کر لی، کسی کی عزت پہ حملہ کر لیا، اور کسی پر بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، یا اور گناہ کیے، حق مارے اس نے۔ اب نیک اعمال بھی ختم ہو گئے، لوگوں گناہ اس کے اوپر ڈال دیے گئے اور یہ جنت کی بجائے جہنم میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص غریب ہے۔